علی محمد و آل محمد۔ قال امام علیہ الصلاۃ والسلام ان المیت لیفرح بالتراحم علیہ والاستغفار لہو کما یفرح الحق یہدی تحت۔ جس طرح زندہ انسان تحفہ پا کر خوش ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اسی طرح مردہ بھی خوش ہو جاتا ہے جب اس کے لیے استغفار طلب کیا جائے اور روضہ ائمہ معصومین سے عظیم ترین تحفہ بھیجا جائے۔ جو لوگ نہیں آ پائے مرحومین جو انتظار میں ہیں، ان سب کو عظیم ترین تحفہ امام موسیٰ کاظم اور امام جواد علیہ السلام کی خدمت سے پیش کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، یقیناً اس کا دل، اس کی فکر، اس کا عمل پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مفتح الابواب، یا مقلب القلوب والابصار، یا دلیل المتحیرین، یا غیاث المستغیثین، توکلت علیہ یا رب اقض حاجتی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ جو بھی طہارت اور خاص دل کے ساتھ یہ دعا پڑھے گا، اس کی تمام حاجت اور اس کے پوری ہوگی اور تمام رکاوٹیں اس کی دور ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم اور امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے پریشانی کو آسان کرنے کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے، ہر زحمت ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے امام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھو، الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر، بلکہ 3 مرتبہ سورہ کوثر اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پہلی رکعت میں، اور الحمدو کے بعد 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ فلق۔ تمام آسانیاں، تمام زحمتوں، تکلیفوں کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا 4 رکعت نماز اگر انسان مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، کوئی راستہ نہ ہو، تو کسی بھی روضہ ائمہ معصومین پہ وہ یا اس کی نیابت میں یہ نماز پڑھی جائے۔ جو بھی حاجت مانگے گا، جو بھی طلب کرے گا، روحانی، فکرانی، عقیدتی، عملی، مالی، جسمانی، سب 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھیں گے۔ الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ انا انزلنا، اور دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قل هو اللہ اور سورہ کوثر۔ پہلی 2 رکعت میں الحمدو کے بعد قل اور انا انزلنا 1 مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمدو کے بعد قل اور سورہ کوثر۔ اسی طرح دوسری 2 رکعت پڑھیں، تسبیح جناب زہرا بڑے خلوص کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد 10 مرتبہ صلوات پڑھیں، پھر 10 مرتبہ تسبیحات عربہ پڑھیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی ساری تکلیفیں، دکھ درد دور ہو جائے گی۔ چونکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، تو وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے جو چاہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی، عزت دار ہو، وہ خداوند عالم کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور خداوند عالم کی ذات پہ بھروسہ کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کم از کم جتنے بچے اپنے والدین پہ بھروسہ کرتے ہیں، جتنا انسان اپنے لائر کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جتنا میت اپنے زندوں پہ بھروسہ کرتی ہے، اتنا کر دے تو ہر جگہ سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا افضل العبادہ بعد معرفت انتظار الفرج، خدا کی معرفت کے بعد بہترین عبادت انتظار الفرج ہے۔ امام فرماتے ہیں ملعون من اغتاب اخاہ، ملعون وہ ہے جو اپنے دینی بھائی کی غیبت کرتا ہے۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں منزل رضوان کی ضامن ہے۔ منزل 3 چیزیں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا، خدا کی خوشنودی کا، خدا کے محبت کا بہترین علاج زیادہ زیادہ استغفار کرنا، اور اپنے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ کو چھوڑ کے تواضع اور انکساری کرنا، اور بہت صدقہ دینا، بہت زیادہ کار خیر کرنا۔ یہ خدا کی رضا کا ذریعہ ہے۔ العامل بالظلم والمعین علیہ والرادح بالشرکاء۔ عزیزان محترم، بہت سی دولتیں ہیں اور بہت سے سرمایہ ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ امام مظلوم کربلا کے زائر کے لیے بہت بڑا رتبہ ہے۔ ثواب زائر برائے
محبت اہل بیت علیہم السلام. محبت اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے ظاہر کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے. زیادہ باتیں نہیں کر سکتے. بس امام نے فرمایا کہ حسین ابن علی کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کے روضے کی زیارت تیرے نامہ اعمال میں 3 ایسے حج جو رسول کے ساتھ ادا کیے گئے. امام نے فرمایا جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور آپ کے حق کو پہچانتا رہے جیسے انہوں نے رسول کے ساتھ 100 حج کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص امام کی زیارت کرے اور آپ کے حق کے معرفت رکھتا ہو تو ان لوگوں میں شمار ہوگا جن کے بارے میں خدا نے عرش کے بعد کہا ہے کہ ان المتقین فی جنات نعیم ونہار فی منقلب صدق عند ملیکۃ المقدر. جنت میں فرحت اور خوشی اور انبیاء کے ساتھ رہنے کا مقام ہوگا. ثواب ظاہر خاص طریقے سے ثواب شوق زیارت بہت اہم ہے. بہت سے لوگ تڑپ رہے ہیں, بہت سے لوگ رو رہے ہیں. ایک غریب انسان نے دیکھا کہ بہت سے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں. اس کا دل بھر آیا, کچھ بھی نہیں بولا, گھر آیا اور رو رو کے اتنا تڑپ رہا ہے, مولا کیا آپ امیروں کو بلائیں گے؟ کیا آپ کریم امام نہیں ہیں؟ کیا غریبوں پہ نظر نہیں رکھیں گے؟ کیا اس طریقے سے کہا کہ زائروں نے اسے کربلا میں اپنے سے پہلے مقام پر دیکھا. امام مظلوم کربلا کی بارگاہ میں امیر غریب کوئی امتیاز نہیں رہتا. خلوص نیت کے ساتھ رہے تو امام بلاتے ہیں, آئے ہوئے کو واپس کر دیتے ہیں کہ مجھے اور جیسا چاہیے. حبیب بن مظاہر جارح. جو شخص امام حسین کی زیارت ازراہ شوق کرے گا خداوند عالم اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا جو قیامت کے دن ہر سختی سے محفوظ رہے گا, اور اس کے نامہ اعمال دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے. امام حسین کے پرچم کے نیچے ہوگا اور امام مظلوم کربلا کہیں گے یہ شوق زیارت میں تڑپتا ہوا بھاگتا ہوا آیا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو امام حسین کی زیارت کی فضیلت کا اندازہ لگ جائے, اجر لگ جائے, بدلہ مل جائے تو آرزو اور تمنا میں مر جائیں گے اور حسرت کریں گے, افسوس کریں گے کاش ہم نے بار بار امام حسین کی زیارت کی. امام حسین علیہ السلام اتنی مرتبہ اس کی قبر پہ آتے ہیں جتنی مرتبہ اس نے زیارت حسین غریب کیا ہے. اللہم ارزقنا بزیارت الحسین و شفاعت الحسین یوم البرود وصف. یا مولا تمام سننے والوں کو, تمام حاجت رکھنے والوں کو زیارت امام حسین غریب کا تحفہ عنایت فرما. یا موسیٰ قادم یا محمد تقی الجواد, یہ بھی ایک عظیم ترین رزق ہے. اللہم ارزقنی بزیارت الحسین. تو آپ اسے رزق میں عطا فرمائیے, صحت دیجیے, برکت دیجیے, سکون اطمینان دے دیجیے کہ زیارت امام حسین ہم کریں اور ہمارے تمام زیارت قبولیت کا شرف عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.